بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی کھانا جسے بنی اسرائیل پر اتارا گیا۔ یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل پر کب اور کیوں اتاری گئی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی جس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ تو پیارے دوستو، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں بحر احمر کو پار کیا، اور فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے ڈوب کر غرق ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کو کچھ اطمینان محسوس ہوا تو اللہ کا حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں داخل ہو جائے، جس ارض مقدس کا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا ہے اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، اس وقت مقدس سرزمین میں قوم امالکا کا قبضہ تھا، جو بہت ہی طاقتور اور مغرور و ظالم قوم تھی اور ملک شام پر مسلط تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے۔ جب وہ نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن راستے میں بنی اسرائیلیوں پر قوم امالکا کا خوف اور لرزہ طاری ہو گیا کہ کہیں وہ انہیں مار ہی نہ دے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب لڑے، ہمارے اندر قوم امالکا سے لڑنے کی ہمت نہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ زور آور ہے اور ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو پیارے دوستو، انہیں اللہ نے یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے نکلنے کا راستہ انہیں نہ ملا، اور وہ 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہے، اور اللہ نے انہیں باہر نکلنے کا راستہ تک عطا نہ کیا۔ اس میدان کا نام میدان تیاہ تھا، اور وہ 40 مربع میل پر مشتمل تھا۔ بنی اسرائیل سامان اٹھائے سارا دن پھرتے، اور رات کو جب پڑاؤ ڈالتے تو صبح اٹھ کر دیکھتے تو وہ اسی جگہ پر موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہذا بنی اسرائیل جب اس میدان میں پھنس گئے تو توبہ و استغفار کرنے لگے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ پیارے دوستو، جب بنی اسرائیل بہت زیادہ آہذاری کرنے لگے تو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا اور اللہ سے اپنی قوم کے لیے معافیاں مانگی، تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس چٹیل زمین پر طرح طرح کے لوازمات اتار دیے، اور جب بنی اسرائیل کا پانی ختم ہوا اور انہیں پیاس محسوس ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے۔ چونکہ یہ وادی ایک چٹیل میدان پر تھی اور سر چھپانے کی جگہ تک موجود نہ تھی، لہٰذا ان پر اللہ کا خاص کرم یہ ہوا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بادل کا بہت بڑا ٹکڑا سارا دن ان پر سایہ کرم کر کے رہتا، اور وہ اس طرح دھوپ سے محفوظ رہتے۔ اس طرح رات کے وقت آسمان کے درمیان سے ایک روشن چمکدار ستون اترتا جس سے ساری رات چمک رہتی، اور وہ روشنی میں اپنا کام کاج ختم کر پاتے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان پر بہت سارے کرامات کیے، جن میں ایک من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کے کھانے اتارے تھے، جن میں ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل میں لکھا ہے جب وہ شبنم سوکھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ بالے کے دانے ہوتے، تو اسے دیکھ کر کہنے لگے من مطلب یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس سے پہلے تمہیں آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، پھر تمہیں وہ غذا دی جسے من کہتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا کو یہ کبھی بھی عطا نہیں کی گئی تھی۔ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھی جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جایا کرتی تھی، اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو تک اترتی تھی۔ جو شخص دیر تک سوتا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم ہو جاتا۔ اور سلوہ ایک پرندہ تھا جسے بٹیر بھی کہتے ہیں۔ جب شام کو جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو وہ ہجوم کی صورت میں آ کر بنی اسرائیل کے خیموں پر بیٹھ جایا کرتے، اور یوں بنی اسرائیلی ان کو آرام سے پکڑ کر کھا لیتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جایا کرتا تھا۔ رنگ، خوشبو اور ذائقہ بھی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر یہ معجزہ تھا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے کپڑے نہ پھٹتے نہ پرانے ہوتے۔ اس کے علاوہ بچہ جب پیدا ہوتا تو ان کے جسم پر خدائی لباس ہوتا۔
جو وقت کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس طرح بنی اسرائیل اس وادی طیّہ میں چشموں اور من و سلوہ کے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے قوم کے لیے یہ حکم تھا کہ روز کھانا کھا لیا کرو اور کل کے لیے ذخیرہ کبھی بھی نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم تو اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے من و سلوہ میں سے کچھ کھانا کل کے لیے چھپا کر رکھ لیا، لہذا اپنے نبی کی نافرمانی کی سزا لوگوں کو بھگتنا پڑی۔ لوگوں نے جو کچھ بھی ذخیرہ کر کے رکھا تھا وہ سب جل کر سڑ گیا اور خاک ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دوبارہ من و سلوہ ان پر نہ اتارا۔ لہذا حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی 3651 حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ کبھی سڑتا اور نہ کبھی خراب ہوتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا بنی اسرائیل سے ہی شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت کبھی خراب ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہوتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اس طرح ہندو مذہب کے قرآن رگ وید اور اتھاروا وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایسی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ جب وہ دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا خداوند تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا اور راستہ بنا دیا اور فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی۔ وادی طیّہ میں ان کے لیے چٹیل میدان میں 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، ان کے سائے کے لیے آسمان سے بادل کا ٹکڑا بھیجا، پھر ان کی غذا کے ایک طور پہ من و سلوہ آسمان سے اتارا گیا جو ایک لذیذ قسم کا کھانا تھا۔ بنی اسرائیل نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ ان پر ایمان لائے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اور حکم نبی کو ماننے کی بجائے کھانے کو اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اور ہم آج کے مسلمان بھی بالکل ان بنی اسرائیلیوں جیسے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم اس میں پھنستے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے کیا 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 ہے اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ بس اپنی وقتی مشکل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے، سب سے بڑا ہے، اور وہ ہمیں ان مشکلات سے ضرور نکالے گا، بشرطے کہ ہم اس کامل یقین پر رہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہم کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں پھنسیں گے۔